फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक रोज़ दौरा ईरान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी क़यादत से मुलाकातें। सदर मसूद पेज़ेश्कियान से कशीदगी रोकने के इक़दामात पर जामे बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक ये दौरा पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के तहत अमरीका ईरान तनाज़े में तातुल के खात्मे के लिए किया गया। दौरे का मकसद पायदार अमन और ख़ित्ते में अदल इस्तेहकाम के मुस्तकिल खात्मे पर गौर करना था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची और वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से भी मुलाकात हुई। मुलाकातों में मज़ीद कशीदगी रोकने के इक़दामात पर जामे बातचीत की गई। आबनाए हर्मुज़ दोबारा खोलने और तनाज़े के फौरी खात्मे पर भी गुफ्तगू हुई। इलाकाई अमन तनाज़ात का मुज़ाकरात से हल निकालने के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल किया गया। ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी, तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और कोशिशों को सराहा। ईरान पहुंचने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरानी वज़ीर दाखिला और दीगर आला ईरानी सिविल व अस्करी हुकाम ने इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मैंने ईरान के सदर के साथ मुस्बत और नतीजा खैज मुलाकात की। वफाकी वज़ीर दाखिला का एक्स पर बयान लिखा, हमारी गुफ्तगू का महवर ईरान और अमरीका के दरमियान तनाज़ा, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली था। तनाज़े के जामे हल के लिए इस्लामाबाद MOU की बहाली पर भी गुफ्तगू हुई। ईरानी सदर ने अपना नुक्ता नज़र और तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर बयान किए और हमने मुतालिका उमूर पर इंतहाई तामीरी तबादला ख्याल किया। उम्मीद है ये पेशरफ्त खित्ते में मज़ीद बेहतरी और देरपा अमन की राह हमवार करने में मुआवन साबित होगी। अमरीका का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकनॉमिक आउटकास्ट शुरू। ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेस्टेट ने बताया, नई पाबंदियां ईरानी तारीख की सख्त तरीन पाबंदियां होंगी। अब ईरान के लिए हर मालियाती लाइफ लाइन को मुस्तकिल तौर पर बंद किया जाएगा। स्कॉट बेस्टेट के मुताबिक ईरान को माशी सहारा देने वाले ममालिक और अनासिर को भी नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरान से ताउन करने वाले ममालिक को भी अमरीकी गिरफ्त का सामना होगा। नई इक़्तिसादी पाबंदियों के बाद ईरानी निज़ाम खुद घुटने टेक देगा। ईरान को तरसीलात ज़र की कुछ अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस भी मंसूख कर दिए गए हैं। कुछ रोज़ कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग शुरू करने की धमकी दी थी। अमरीकी सदर की मौशी जंग जारी रही तो खलीज से तेल की तमाम बरामदात रोक देंगे। ईरान का अमरीकी धमकी पर जवाब। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई ने कहा, जो भी मुल्क अमरीकी पाबंदियों की हिमायत करेगा, ईरान उसे जंगी इकदाम तस्वुर करेगा। ओमान के साहिल के करीब एक ऑयल टैंकर को नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। बरतानवी मैरीटाइम सिक्योरिटी तंजीम के मुताबिक हमले में ऑयल टैंकर्स का इंजन रूम मुतासर हुआ और जहाज नकारा हो गया। जहाज का अमला महफूज है। माहौलियाती नुकसान का भी इल्म नहीं हो सका। सल्तनत ओमान के वज़ीर ख़ारजा आज तेहरान का दौरा करेंगे। इस्लामाबाद MOU पर मिनोअन अमल ही पायदार अमन की जमानत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की कोईती वज़ीर ख़ारजा शेख जराह जाबिर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा, पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। दोनों रहनुमाओं का पाक कोई ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। करीबी और बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। हिज़्ब इख्तिलाफ की बेंचों पर बैठने वाले तमाम लोगों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि एक जॉइंट अपोजिशन का किरदार अदा किया जाएगा। मुश्तरका हिकमत अमली बाहमी मुशावरत के साथ सरअंजाम पाएंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन की 3.5 घंटे तवील बड़ी बैठक। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आज हमारी जिद्दोजहद के आगाज़ का पहला कदम है। आज हमने इत्तफाक किया कि एक जॉइंट अपोजिशन का किरदार किया जाएगा। जेलें सियासी कैदियों से भरी हैं, सबको रिहा किया जाना चाहिए। ये वक्त सूबों की तकसीम का नहीं, बदएतमादी बढ़ेगी। नए सूबों के लिए कोई तैयारी नहीं। पाकिस्तान इस वक्त नए यूनिट्स का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत को टफ टाइम देने की हिकमत अमली पर बात हुई। कश्मीर
عدلیہ معیشت صوبوں کے مسائل دہشت گردی اسیروں پر یکساں موقف اپنائیں گے۔ اجلاس میں محمود خان اچکزئی علامہ ناصر عباس اور دیگر قائدین کی شرکت۔ سر متحد اپوزیشن بنایا جا رہا ہے بلکہ بن بھی گیا ہے، حکومت کو کوئی خطرہ ہوگا سر؟ حکومت کو خطرہ نہیں ہوگا، اپوزیشن کو خطرہ ہوگا، اس لیے کہ اپوزیشن جو ہے وہ تو مار دھاڑ کی، تشدد کی اور حملہ کرنے کی سیاست کرتی ہے۔ اتحاد سے حکومت کو نہیں، اپوزیشن کو خطرہ ہے۔ اپوزیشن اتحاد پر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا رد عمل۔ سینئر لیگی رہنما پرویز رشید کہتے ہیں اپوزیشن تو تشدد کی سیاست کرتی ہے، فضل الرحمان جمہوری سیاستدان ہیں، کیسے اس بے لگام گھوڑے پر سواری کریں گے؟ رانا ثنا بولے پی ٹی آئی کے خمیر میں ہی نہیں، وہ دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعاون یا مذاکرات کرے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا مذاکرات کے حوالے سے پی ٹی آئی غیر یقینی کی صورتحال کا شکار ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق بانی پی ٹی آئی کا ایک بار چیک اپ کرا دیا۔ سپریم کورٹ نے 48 گھنٹے میں ایک بار اسپتال میں چیک اپ کرانے کا کہا تھا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا شفا اسپتال لے جاتے ہوئے آخری لمحے میں پروگرام تبدیل ہوا۔ بانی پی ٹی آئی کا جن ڈاکٹر سے معائنہ کرنا تھا انہی نے معائنہ کیا۔ طبی معائنے کے بعد پی ٹی آئی نے پریس کانفرنس کر کے سپریم کورٹ فیصلے کی دھجیاں اڑا دی۔ لیگی رہنما کا کہنا تھا سندھ کی اکثریتی آبادی تقسیم نہیں چاہتی اور کراچی کو الگ نہیں دیکھنا چاہتی۔ نئے صوبوں پر پارلیمنٹ میں بحث ہو، ٹاک شوز اور تقاریر سے معاملہ خراب ہوگا۔ معاملہ بڑھا تو بلاول اور زرداری صاحب کو اتنی سمجھ ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے، عوام کے ساتھ نہیں ہوں گے تو تنہا رہ جائیں گے۔ ہم مشکور رجسٹرار صاحب کے، انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی یہ آج پٹ کیا جائے۔ خان صاحب کوئی ڈیل نہیں کرتے، اس نے ایک منٹ بھی ہاسپٹل میں نہیں رہنا سوائے اس کے جو ضروری ہے اس کے ٹیسٹ کے لیے۔ خان نے اگر ڈیل کرنا ہوتا تو 3 سال جیل میں نہ گزار چکے ہوتے۔ چیف جسٹس مصروف تھے اس لیے رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم کی واضح خلاف ورزی ہوئی ہے، ہم نے ہمیشہ عدالت میں دستک دی، بانی کو ڈیل کرنا ہوتی تو 3 سال قید نہ کاٹتے۔ امید ہے سپریم کورٹ جلد سماعت مقرر کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی اسپتال منتقلی کیس چیف کمشنر کی نظر ثانی درخواست جلد سماعت کے لیے منظور نہ ہو سکی۔ ذرائع کا کہنا ہے اسپتال منتقلی کے خلاف متفرق نظر ثانی درخواست اپنی باری میں ٹیک اپ ہوگی۔ میر رضا قتل کیس حکومت سندھ نے جوڈیشل کمیشن بنا دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائی کورٹ کے جسٹس عمر سیال پر مشتمل سنگل ممبر انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا۔ کمیشن میر رضا کی موت کے اصل حقائق اور حالات کا جائزہ لے گا، موت سے پہلے اور واقعے کے ارد گرد کے تمام حالات کی چھان بین کرے گا۔ کمیشن کیس پر پولیس کی تحقیقات کا جائزہ بھی لے گا۔ پولیس، میڈیکل لیگل افسروں اور دیگر سرکاری اہلکاروں کے کردار کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ غفلت، فرائض سے کوتاہی یا پیشہ ورانہ بدعنوانی کی تحقیقات بھی ہوں گی۔ کمیشن 30 روز میں رپورٹ، نتائج اور سفارشات سندھ حکومت کو پیش کرے گا۔ فیملی کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا۔ اگر حکومت کے دل میں کچھ ایسی چیز ہوتی، ہم کیوں چاہتے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو کلیئر کیا جائے، تو اس لیے چونکہ جج کی شخصیت بائی پارٹیزن ہوتی ہے، امپارشل ہوتی ہے، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ میر رضا کے والدین سے گزارش ہے کہ اعتماد کریں، حکومت نے جوڈیشل کمیشن میر رضا کو انصاف دلانے کے لیے بنایا ہے۔ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آ جائے پھر اس کے بعد مزید آگے بڑھیں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی پریس کانفرنس، کہا 19 اگست کو وکیل نے وزیر اعلیٰ کو خط میں لکھا، وزیر داخلہ، آئی جی اور پولیس مکمل طور پر فیل ہو گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا، ہمیں فیملی کو مطمئن کرنا ہے۔ وکیل چاہتے ہیں کہ فیکٹس پتہ چلیں تو جوڈیشل کمیشن کو اپنا کام کرنے دیں، یا تو کہہ دیں کہ جسٹس عمر سیال کی ذات پر بھی انہیں اعتراض ہے۔ نارمل کرمنل کیسز میں جے آئی ٹی کا تصور نہیں ہے۔ جوڈیشل کمیشن 30 دن میں تمام فیکٹ فائنڈنگ حکومت کو بھجوائے گا۔
مقتولہ ہنا جاوید کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، پسلیوں اور کولہوں کی ہڈی پر زخم کے نشانات موجود تھے، دل کے گرد خون بھرا ہوا تھا۔ شوہر اور ملازم کے تشدد سے ہلاک ہنا جاوید کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ موت کی وجہ کے تعین کے لیے نمونے فورینزک لیب بھیج دیے گئے۔ ہنا جاوید کے قتل کا مقدمہ بھائی فاہد جاوید کی مدعیت میں درج ہے۔ ملزم شوہر اور ملازم 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں۔ آر پی او راولپنڈی نے بتایا خاتون کے قتل کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ ملزم شوہر اور ملازم گرفتار، سسر کے خلاف بھی کوئی ثبوت ملا تو انہیں بھی گرفتار کیا جائے گا۔ یا اللہ تو ہنا کی جو بے درد موت ہے، یا اللہ تو اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اور یا اللہ تو اس مارنے والے کو، اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچا۔ ہم سب کے، ہمارے مردوں کو، ہمارے عورتوں کو، ہمارے بچوں کو، یا اللہ تو سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ قومی اسمبلی اجلاس میں مقتولہ ہنا جاوید کے لیے فاتحہ خوانی۔ نون لیگی ایم این اے سارہ افضل تارڑ نے مرحومہ ہنا جاوید کے لیے دعا کرائی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا ہنا جاوید کے قتل پر اظہار افسوس، کہا ہنا جاوید کا وحشیانہ قتل ہوا۔ ہنا جاوید نے 2019 سے 2026 تک پارلیمنٹ ہاؤس میں خدمات انجام دی۔ ویمن پارلیمنٹری کاؤنسل ہنا جاوید قتل کیس میں مانیٹر کرے گا، چاہتے ہیں معاملہ انسانی حقوق اور داخلہ کمیٹیوں کو بھی بھجوایا جائے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہنا جاوید کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ہری پور میں لاپتہ بچی آیت نور کی لاش کنویں سے مل گئی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے آیت نور کے اغوا میں ملوث 5 ملزمان کی شناخت ہوئی۔ 3 ملزمان گرفتار، 2 کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ گرفتار ملزمان آیت نور کو مبینہ زیادتی کے بعد قتل کرنے کا اعتراف۔ شہریوں کا آیت نور کی لاش جی ٹی روڈ پر رکھ کر شدید احتجاج، انصاف فراہمی کا مطالبہ۔ 5 سالہ آیت نور 14 روز پہلے گھر کے باہر سے لاپتہ ہو گئی تھی۔ بلوچستان میں دہشت گردوں نے 5 مزدوروں کو قتل کر دیا، ایک شدید زخمی۔ مزدور کراچی چمن شاہراہ کی تعمیر میں مصروف تھے۔ دہشت گردوں نے سرانان کے علاقے سلیمان زئی میں گولیوں سے بھون دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے حملے کے پیچھے فطرہ ہندوستان کے دہشت گرد ملوث ہیں جو ترقیاتی منصوبوں کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ کراچی تا چمن ڈبل روڈ منصوبہ بلوچستان کی معاشی ترقی اور عوام کی سہولت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ دیکھیے ایفرٹس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ایفرٹس کرتے رہیں گے۔ ہمارا مین مقصد ایز پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ ہے کہ ہمارے جو 10 پاکستانی بھائی جو وہاں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں ان کو ہم کس طرح نکالیں۔ بحری قزاقوں کی قید سے 10 پاکستانی ملاحوں کو چھڑانا اولین ترجیح ہے۔ عالمی قوانین کے تحت مغویوں کو تاوان دے کر نہیں چھڑایا جا سکتا، پیسے دے دیے تو بحری قزاق یہی کام جاری رکھیں گے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا ملاحوں کی رہائی کی پوری کوشش کر رہے ہیں، بہت ساری باتیں ابھی پبلک نہیں کر سکتے، ہمارا مقصد ہمارے 10 پاکستانی بھائیوں کو نکالنا ہے۔ دورہ برطانیہ میں برطانوی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوگی، برطانیہ کے ساتھ تعلقات بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کی انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے جنرل سیکرٹری سے ملاقات، صومالیہ میں پھنسے پاکستانیوں کا معاملہ اٹھایا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو صوبوں پر بات کرنے سے روک دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے پارٹی نئے صوبوں سے متعلق حتمی پالیسی کا اعلان خود کرے گی۔ نئے انتظامی یونٹس کے قیام اور بلدیاتی نظام کے حوالے سے ایم کیو ایم کا اجلاس، قیادت اور کارکنان کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر نئے یونٹس کا لوگو لگانے کی ہدایت۔